بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، نیشنل بینک کی طرف سے نیو اپڈیٹس آ چکی ہیں۔ ایسے تمام پاکستانی جو اپنے 5 یا 10 مرلہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے۔ آپ نیشنل بینک سے 5 مرلہ یا 10 مرلہ کا گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیشنل بینک کی طرف سے 3 کیٹیگریز کی بنا پہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 5 لاکھ سے 27 لاکھ روپے تک۔ نمبر 2، 5 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک۔ نمبر 3، 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کا آن لائن کا طریقہ کار کیا ہے، آپ گھر سے بیٹھے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، قرضہ منظور ہونے کے بعد آپ کو کیا کیا سٹیپس کرنے ہیں، یا قرضہ لینے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، اور آپ کو کون کون سے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ تو کائنڈلی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ڈیلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو جناب، میرا پاکستان میرا گھر، اس کی اہلیت کی شرائط یہ ہیں: پاکستانی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے حامل تمام افراد، اپلیکیشنر جو ہے اس کی عمر منیمم 25 سال سے 55 سال تک ہونی چاہیے، اور پہلی بار کسی گھر کی ملکیت حاصل کرنے والے افراد ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی ایسی پہلے گورنمنٹ کی اسکیم سے کوئی بھی بینیفٹ نہ لیا ہو، مطلب انہوں نے کوئی بھی گھر پہلے وہ نہ لے چکے ہوں۔ رعایتی اسکیم مارک اپ کے ساتھ ایک فرد صرف ایک بار اسکیم کو حاصل کرنے کا اہل ہوگا۔ یہ انہوں نے جو اوپر والی شرائط ہے اس کو کلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نیشنل بینک کی www.nbp.com.pk ویب سائٹ اوپن کرنی ہے۔ ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس لنک پہ آ جانا ہے۔ آپ کے سامنے آفیشیل ویب سائٹ آئے گی۔ آفیشیل ویب سائٹ کے بعد آپ کے سامنے آئے گا میرا پاکستان میرا گھر۔ تو اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے پروڈکٹ فیچرز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بیسک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ پاکستان کے تمام سٹیزنز اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پاکستان کی شہریت ہونے کا پروف ہونا چاہیے، مطلب آپ کا CNIC پاکستان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ اپلائی کرے گا، گھر جو پلاٹ ہے وہ اس کے اپنے نام پہ ہونا چاہیے۔ اس میں 3 ٹیئر ہیں، مطلب میں نے آپ کو جو بتایا ہے۔ جو ٹیئر 1 ہے، ہاؤس اپ ٹو 125 سکیور یارڈز، مطلب منیمم 5 مرلہ ہو، اور اس کو آپ نے کم از کم جو کورڈ ایریا کرنا ہے وہ 850 سکیئر فٹ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ان کی فرسٹ کنڈیشن ہے اگر آپ ٹیئر 1 کا لون لینا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس میں 3.5 ملین جو ہے آپ کو لون دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو منیمم مطلب کم از کم جو ٹائم ہے وہ 5 ایئر کا ہے۔ جو ٹیئر 1 میں ہے وہ آپ سے 3% لیا جائے گا اس کا مارک اپ، مطلب جو آپ کو پیمنٹ دی جائے گی اس کے جو پہلے 5 سال ہوں گے اس کا مارک اپ آپ سے صرف 3% لیا جائے گا، مطلب 1 لاکھ روپے کا آپ سے 3000 روپے چارج کرے گی گورنمنٹ۔ جو اس سے اگلے 5 سال ہوں گے اس کا پروفٹ ریٹ آپ سے 5% لیا جائے گا، مطلب جو آپ کی ٹوٹل رقم بچ رہی ہوگی آئندہ 5 سالوں میں اس کا آپ سے 5% مارک اپ لیا جائے گا۔ آفٹر 10 ایئرز بینکس نارمل ہاؤسنگ فنانس ریٹ وڈ اپلائی، مطلب اس ٹائم جو نارمل ہاؤسنگ فنانس ریٹ ہوگا وہ آپ سے چارج کیا جائے گا۔ جو ٹیئر 2 ہے اس میں یہ ہے کہ منیمم آپ کے وہی 125 اسکوائر یارڈ، مطلب 5 مرلے کا آپ کا پلاٹ ہونا چاہیے، اور
फ्लैट या अपार्टमेंट विद मैक्सिमम कवर्ड एरिया ऑफ 1250 स्क्वायर फीट, मतलब ये है कि आप 5 मरले के प्लॉट में से मिनिमम 1250 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया होगा उसको आपने कवर करना है। तो इसके लिए उन्होंने मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट्स नहीं दी हुई इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे उसमें 5% आपसे मार्कअप लिया जाएगा, उससे जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे उसमें आपसे 7% लिया जाएगा, मतलब 1,000 के 1 लाख रुपए के 7,000 रुपये। उसके बाद बाकी सेम कंडीशन है जो पहले थी आफ्टर 10 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स की। उसके बाद जो टियर 3 है इनका, उसमें हाउस हो या अपार्टमेंट हो, मिनिमम आपका जो कवर्ड एरिया होना चाहिए उसमें 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो इसमें जो मार्कअप है वो फर्स्ट 5 ईयर्स का 7% होगा आपसे, और जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका 9% होगा। मतलब तो इनका जो लोन का टेन्योर है वो कम अज़ कम 5 साल का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हो गया मतलब जो लोन क्राइटेरिया है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद CF अंडरटेकिंग, मतलब आपके बयान हल्फी के साथ एप्लीकेशन लोन फॉर्म जो मैं आपको बताता हूँ अभी जहाँ से आपको मिलेगा, या वो भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट डिस्कल्स शीट, ठीक है, मतलब जो जो चीज़ आपको रिक्वायर है उसका आपने एक मुकम्मल उसका आपने एक परफॉर्मा बना के साथ जमा करना। वैलिड CNIC एप्लीकेशन एंड को पार्टनर, मतलब आपका जो CNIC होना चाहिए वो वैलिड होना। 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ एप्लीकेशन एंड को पार्टनर, ठीक है। अंडरटेकन फॉर फर्स्ट टाइम होम ऑनर, जो आपका घर का ऑनर होगा उसका मतलब स्टाम्प होना चाहिए साथ में। टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेटेड, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में होने चाहिए। उसके बाद आपका ये, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, मतलब आप जॉब होल्डर हैं, तो आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सही है। और अगर आप ये हैं कि उसके बाद उसके साथ ये कि आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन होना चाहिए, यूटिलिटी बिल होना चाहिए, स्कूल फी चलान और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके जो भी इनकम के हैं ना डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ इनकम, वो आपके साथ होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लोन एप्लीकेशन साथ में होना चाहिए, बाकी वो सेम चीज़ें हैं। प्रूफ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए आपके पास, जो मतलब मेन है बिज़नेस कारोबारी हज़रात के लिए, और आपकी जहाँ पे शॉप है या गोदाम है या जो भी आपकी कंपनी है, जो भी जैसा भी है, आपको उसके साथ रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और आपकी जो है मिनिमम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट आपकी किसी भी बैंक की हो तो वो कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम ऑफ 60 डेज़ बैंक स्टेटमेंट में बी एक्सेप्टेड, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैम्प, मतलब आपने बैंक से स्टैम्प हुई भी लेनी है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन, यूटिलिटी बिल्स, स्कूल फ़ी का चलान फॉर्म, मतलब जो भी है, और ये है। उसके बाद ये है कि आप ये सब करने के बाद आप आ जाते हैं जी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, मतलब आपने जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। उसमें ये है कि अगर आप टियर 1 में लोन लेते हैं, मतलब अगर आप 5 लाख रुपए लेते हैं तो उसकी आपने जो किस्त पे करनी है मंथ की वो 2773 रुपये है, अगर आप 1 से 5 साल के अंदर लेते हैं। और अगर आपने 6 से 10 साल के लिए लेनी है तो इसकी 3175 रुपये है। और अगर आप 27 लाख रुपए लेते हैं तो उसकी किस्त आपने पे करनी है, नहीं सॉरी ये 27 नहीं, 2,70,000 रुपये अगर आप लेते हैं तो उसकी किस्त आपने 14,974 रुपये पे करनी है 1 से 5 साल के अंदर। और अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हैं तो 17,147। ऐसे ही टियर 2 में आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख ले रहे हैं तो आपने उसकी 5 साल के अंदर जो किस्त है वो 36,000 रुपये मिनिमम 39,500 रुपये आपने पे करनी है।
اور اگر آپ 10 سال کے لیے لیں گے تو وہ اپنے 45,000 روپے پے کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹیئر 3 میں جا رہے ہیں تو آپ نے جو اگر آپ 1 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں تو وہ آپ نے منتھلی اس کی قسط جو ہے وہ 77,500 روپے پے کرنی ہے اگر آپ 5 سال کے لیے لے رہے ہیں. اور اگر آپ 10 سال کے لیے لے رہے ہیں تو آپ نے 87,487 روپے پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا اپلیکیشن فارم آ جاتا ہے جو آپ مینول اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ سمپلی یہاں سے مطلب یہ دیکھ لیں بلو اپلیکیشن فارم فار فارمر بزنس انگلش لینگویج میں بھی ہے اردو لینگویج میں بھی ہے. اس کے بعد گرین اپلیکیشن فارم فار فارمر سیلریڈ پرسن مطلب جو سیلری پرسن ہے جن کی مطلب کوئی بھی جاب ہے. اور پنک اپلیکیشن فارم فار انفارمل انکم پرسن مطلب کسی کی انٹرنل انکم آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے وہ یہ اپلائی کریں گے. مطلب ہم جیسا کہ اردو کا ہم فارم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا فارم نمبر ہے آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے. ریڈ کرنے کے بعد قرض لینے کا مقصد مطلب آپ مکان بنانا چاہ رہے ہیں یا اپارٹمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہ لکھنا ہے. پلاٹ کے ساتھ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس پلاٹ پہلے ہے جسٹ اب تک تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ رقم مدت نام کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ نمبر اور اس کے بعد کاروبار کی تفصیل آپ اپنی دیں گے. یہ آپ نے ساری جو انہوں نے ساتھ میں ڈاکومنٹیشن مانگی ہوئی ہے یہ آپ نے اپنی ساری سب کچھ ایسے ہی ساتھ لگا کے قرضے کی درخواست کا فارم پروڈکٹ کی تصویر درخواست اور شریکہ دونوں کے مؤثر کمپیوٹر شناختی کارڈ کی کاپی پکچرز ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ اور یہ سارا کچھ آپ نے لگا کے ساتھ میں بینک اسٹیٹمنٹ لگا کے اپنے سگنیچر کر کے اس کو مینولی طور پہ آپ نے فارم کو جمع کروا دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ گھر بیٹھ کے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ آ جانا ہے. اپلائی ناؤ پہ آ جائے گا آپ نے فل آن لائن اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے. فل آن لائن اپلیکیشن فارم کے بعد آپ کے سامنے یہ آ جائے گا آپ کس قسم کا قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. گھر خریدنے کے لیے, گھر تعمیر کرنے کے لیے, زمین اور گھر کی تعمیر کے لیے, مرمت اضافی تعمیر یا تزئین و آرائش کے لیے, درخواست گار کی قرضہ کی رقم, اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کی جینڈر لکھنا ہے, اپنی ڈیٹ آف ایشو لکھنی ہے آئی ڈی کارڈ کی, اپلیکیشن سے ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ کی ای میل, آپ شادی شدہ غیر شادی شدہ, آپ کے غیر کفالت افراد کے تعداد, رہائش کی نوعیت, موجودہ رہائشی پتہ, صوبہ, سٹی, کوالیفکیشن آپ نے لکھنی ہے, موجودہ رہائش کی حیثیت, رہائش کی مدت, آپ کا کاروبار کیا ہے, آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے, آپ کا موبائل نمبر, آپ کی مجموعی جو منتھلی آپ کی ٹوٹل انکم ہے وہ, اور آپ کی جو نیٹ منتھلی انکم ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی گراس منتھلی انکم مطلب آپ کی ٹوٹل, اور ایک ہوتی ہے آپ کی خالص مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو خرچے وغیرہ نکال کے جو آپ کے پاس پیچھے اماؤنٹ بچتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ یہ لکھ کے اس کو فارم کو سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا طریقہ ہو گیا آن لائن اپلیکیشن فارم کا. اس کے بعد پھر بھی اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی تو وہ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے کامنٹ کر کے آپ کسی بھی بارے کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی نہیں تو آپ ان کے ٹول فری نمبر 92021111627627 پہ کال کر کے بھی ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اپنا فارم جمع کروائیں گے یا گھر بیٹھ کے آن لائن اپلائی کریں گے تو کچھ ہی دن کے اندر بینک کا نمائندہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور انشاءاللہ آپ کا لون جلدی منظور ہو جائے گا. اور یہ لسٹ آف ڈیزگنیٹڈ برانچز ہیں, مطلب پاکستان کی کون کون سی برانچز میں ابھی یہ پروگرام لانچ ہو چکا ہے, جس میں ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ہے, لیا ہے, مظفر گڑھ ہے, راجن پور ہے, پونچھ ہے, باغ اے کے حویلی اور بھاول نگر, اوکاڑا, پاک پتن, ساہیوال, گلگت, سکردو, دمیر, ہنزا نگر, اور اس کے بعد مظفر آباد آ جاتا ہے, گجرات, منڈی بہاؤدین, ساؤتھ میں سرگودا آ جاتا ہے, چنیوٹ ہے, فیصل آباد ڈویژن ہے, لاڑکانہ ہے, شکارپور ہے, کشمور, دادو, سوات, چترال, خانیوال, ملتان,
میاں والی، خوشاب، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ایبٹ آباد، ہری پور، شیخو پورہ، حافظ آباد، اٹک، ثوابی، گجرانوالہ، اسلام آباد، حیدرآباد، اور اس کے بعد جام شورو ہے، اور راولپنڈی کی جو برانچیز ہیں جھنگ میں، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ہے یہ. ٹوبا ٹیکسنگ میں آپ مین برانچ گوجرا میں کر سکتے ہیں، کمالیہ سٹی میں، سٹی بار ٹوبا ٹیکسنگ میں، مین برانچ پیر محل، گرین مارکیٹ برانچ گوجرا، کے بی کمالیہ، ڈی سی بار ٹوبا ٹیکسنگ، نیا لاہور برانچ. ٹھیک ہے، بہاولپور ہے، لودھرا، رحیم یار خان. مطلب کہہ لیں کہ یہ پنجاب کے یا پاکستان، بلکہ پاکستان کے مکمل نیشنل سبھی بینکس میں اس کا وہ آپ سے فارم لے رہے ہیں اور لون اب دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اینڈ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ ڈیلی کی اچھی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی بہت سی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.